آج ہم نے سورہ مائدہ سے آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پہلے ان کی گمراہیاں ذکر کی کہ ان کی کیا کیا گمراہیاں ہیں۔ سب سے بڑی گمراہی ان کی اپنے وقت کے نبی کو الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، اور پھر اپنے تئیں خوش ہو کر اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا اور اللہ کا مقرب خیال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم بخشے بخشوائے ہیں، لہٰذا جو مرضی عمل کرے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ضروری تھا کہ خام خیالی اور گمراہیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کو بچنے کا راستہ بھی بتایا جائے کہ تمہارے لیے کس راستے پر چلنے میں بچت ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 19 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ جو کچھ انہوں نے کتاب سے چھپا کر رکھا تھا اس کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ علی فترۃ من الرسل، فترہ کہتے ہیں وقفے کو، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے جو تمہارے اوپر کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ کی آیات کو۔ یہاں پر اللہ کی آیات محذوف مانا جائے گا، یبین لکم، تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیا کھول کر بیان کرتا ہے؟ آیات۔ ہاں جی، تمہارے علماء اور مربیین جو ہیں وہ ان کو چھپاتے ہیں، اور نبی تمہارے گزر چکے دنیا سے، اب ایک وقفہ گزرا ہے، ایک لمبا عرصہ، اس میں نبی آیا نہیں اور علماء نے تمہیں غلط پٹڑی پر چڑھا دیا، لہٰذا اب یہ رسول تمہارے پاس آیا ہے اور کھول کھول کر آیات کو بیان کرتا ہے۔ ان تقولوا، یہ انتظام اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے ان تقولوا کہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ ہم نے یہ انتظام اس لیے کیا، نبی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، ہم نے تو کسی رسول کو دیکھا ہی نہیں ہے، بس ہمارے پاس جو کچھ تھا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں تو علماء کا قصور ہے جنہوں نے اس کے اندر جو ہے کوئی چیزیں خرد برد کی ہیں، اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہیں، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ تو فرمایا ہم نے یہ بندوبست اس لیے کیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقد، پس تحقیق، جاءکم، آیا ہے تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا، تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اب حجت تمام ہو گئی ہے، کسی کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں رہا۔ ویسے بھی اللہ نے سارے بہانے وہاں پر ختم کر دینے ہیں، میں اس کو آگے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ ڈرانے والا۔
فقد پس تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس یا آ چکا تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل رسولوں کا سلسلہ ایک لمبے عرصے تک موقوف رہا، منقطع رہا۔ یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی شکل میں چلا تھا اور تقریباً 4000 سال تک یہ چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء 4000 سال تک، اور تقریباً ہی 4000 پیغمبر جو ہے رسول اور نبی اس قوم کے اندر آئے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے کے آخری پیغمبر تھے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پھر اس کے بعد بعض روایات کی یا بعض تاریخی روایات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 400 سال تک نبیوں کا سلسلہ منقطع رہا، اور بعض میں جس کے اندر ایک شاہد صحیح بخاری شریف کا بھی ہے اور یہ زیادہ معتبر ہے، وہ 600 سال تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جب وہ دنیا سے گزر گئے تو 600 سال بعد یہ سلسلہ یعنی سلسلہ بند رہا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا دنیا کے اندر آنا اور اس طرح سے نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونا، یہ تقریباً 600 سال کا درمیان کے اندر وقفہ ہے۔ اور یہ سن عیسوی سے بھی ایک اس کے اگر میچ کر کے دیکھیں تو تقریباً یہی بنتا ہے۔ تو بہرحال 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بیت چکا تھا، اور اس دوران لوگوں کے عقائد کے اندر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ چکا تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جو الہی تعلیمات تھی ان کو تو یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اب لوگوں کے خود ساختہ عقائد، خود ساختہ اعمال جنم لے چکے تھے، اور خرابی اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ کوئی ڈھونڈے سے بھی جو ہے صحیح دین پر ملنے والا نہیں تھا۔ کیا احبار اور کیا رہبان اور کیا جناب علماء، سب ہی جناب اسی رو کے اندر بہہ رہے تھے۔ کوئی بہت زیادہ سلیم الفطرت تھے تو وہ جو اخلاقی خرابیاں ان سے بچے ہوئے تھے، عقائد کا ان کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی عقائد کا ان کا بھی کیا ہے، بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ تثلیث کو وہ مانتے تھے، اسی طرح سے اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کر رہے تھے۔ ہاں، جو تھوڑے بہت سلیم الفطرت تھے وہ اخلاقی جو برائیاں تھیں ان کے اندر نہیں تھے، باقی نظام جو ہے ویسے ہی چل رہا تھا۔ تو ایسے میں ضرورت تھی انسانیت کی راہبری کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اب اس موقع کو غنیمت جانو۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ اس موقع کو کیا جانو، غنیمت جانو۔ ایک لمبے عرصے کے بعد، وقفے کے بعد ایک رسول آیا ہے، اور اس کو غنیمت جانو، اپنی اصلاح کر لو۔ کل قیامت کے دن تم یہ عذر نہ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی یہ بھیجا تاکہ تم عذر نہ کر سکو کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا ہے۔ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی آ گیا، ڈرانے والا بھی آ گیا، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جان کے اپنی اصلاح کر لو اور ڈر بچ کر زندگی بسر کرو۔ تو اس سے ایک پتہ یہ بھی چلا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو خاص الخاص مقصد ہے وہ ہے بشیر و نذیر، خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اولو العزم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی میں سے، اور بغیر تغیر و تبدل کے آپ نے لوگوں کو تحریف سے پاک دین دیا اور حق سے روشناس کروایا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی بہانہ نہ بن جائے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین نے ویسے بھی ہر کسی بھی شخص کے پاس کوئی بہانہ رہنے نہیں دینا۔ حدیث ہے صحیح سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں 4 قسم کے بندے آئیں گے، 4 قسم کے بندے آئیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کسی قسم کی کوئی تعلیم ہی نہیں آئی، ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی تعلیم آئی نہیں، اگر ہمارے پاس آئی ہوتی
ہم اس کو قبول کرتے، ایسا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ہمارے پاس تعلیم ہی نہیں آ سکی، لہٰذا ہم کیسے قبول کر سکتے تھے، کیسے اس کے اوپر چل سکتے تھے؟ تو وہ 4 قسم کے جو بندے ہیں ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو فطرت میں پیدا ہوا، فطرت میں پیدا ہوا اور فطرت میں ہی فوت ہو گیا۔ فطرت سے مراد اس وقت ایک نبی کے سے دوسرے نبی کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اسے فطرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے فطرت، لکھا ہے نا، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان جو وقفہ تھا اس میں وہ بندہ پیدا ہوا اور اس کے اندر فوت ہو گیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ 600 سال کا وقفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کتنے لوگ آئے ہوں گے، کتنے لوگ گئے ہوں گے دنیا سے۔ تو جو فطرت میں پیدا ہوئے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اورل امتحان لے گا۔ اورل سمجھتے ہیں نا، اسی وقت زبانی کلامی، یعنی اسی وقت رزلٹ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر عذر رہنے نہیں دے گا۔ فطرت کے اندر پیدا ہونے والے شخص کا اسی وقت امتحان لیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ شخص جو حواس خمسہ جس کے کام نہیں کرتے تھے وہ بھی یہ بہانہ کرے گا، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، نہ میں دیکھ سکتا تھا، نہ میں سن سکتا تھا، نہ میں بول سکتا تھا، کیسے تیرے حق کو قبول کرتا؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو بہت زیادہ بڑھاپے کے اندر پہنچ چکا تھا جب دین آیا، تو اس وقت وہ کچھ بھی عمل نہیں کر سکتا تھا، اس کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی تھی، یعنی ایسے بڑھاپے کے اندر پہنچ چکا تھا۔ اور تیسرا وہ مجنون جو شخص ہے جس کو ویسے تو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن دماغ اس کا کام نہیں کرتا۔ یہ 4 قسم کے آدمی اللہ کے ہاں عذر پیش کریں گے، تو اللہ رب العالمین ان سب کا اورل امتحان لے گا اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ اب تم ٹھیک ہو نا، اب تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، جو بوڑھا تھا وہ جوان ہو گیا، جو جس کی عقل نہیں کام کرتی تھی وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو اسی طرح سے جس کے حواس خمسہ کام نہیں کرتے تھے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب باقی جو سب دیکھ رہے ہیں، اب اگر تمہیں کوئی حکم دیا جائے تو مانو گے، قبول کرو گے؟ محترم بھائی وہ کہیں گے ہاں قبول کریں گے، ہم ہمارا امتحان اگر اب لیا جائے تو ہم اب امتحان دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو حکم دے گا کہ اس آگ کے اندر کود جاؤ، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو اس آگ میں کود جائے گا وہ اللہ کا حکم مانے گا، وہ آگ نہیں ہوگی، دیکھنے میں وہ آگ نظر آ رہی ہوگی، آگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو ٹھٹک جائے گا وہ وہاں پر فیل ہو جائے گا، وہ وہاں پر فیل ہو جائے گا۔ یہ اورل امتحان، یعنی اللہ رب العالمین نے کسی پر کوئی جو ہے عذر رہنے نہیں دینا، حجت پوری کر کے تمام کر کے، کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کسی کا کوئی بہانہ ہو، عذر ہو، ہاں جی میرے کو تو پوچھا نہیں، میں تو پتہ نہیں لگیا، میں تو ستا ہاں میں نہیں بھائی، ایسی کوئی بات اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ نے ساری فائلیں اوپن کر دی ہیں، ساری فائلیں اوپن کر دی ہیں، اور جو کل قیامت کا حساب ہے نا، جو قیامت کی عدالت ہے، دنیا کی کوئی عدالت محترم بھائی اس کے اشر و شیر کو بھی پہنچ نہیں سکتی۔ پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ قیامت کی جو عدالت ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ تقریباً 12 کے قریب ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور بڑی ایمان افروز باتیں ہیں یہ ساری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔